الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم۔ بھائیو بزرگو دوستو، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو تھوڑی دیر دین کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو میں زیادہ موضوع سے ادھر ادھر نہیں جانا چاہتا۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو۔ کیسی توبہ؟ پھر توبہ کرنے کے بعد کوئی گناہ نہ ہو۔ کیسی توبہ؟ توبہ کرنے کے بعد پھر توبہ نہ ٹوٹے۔ کیسی توبہ؟ توبہ کرنے کے بعد پھر جو ہے کوئی خلاف سنت کوئی کام نہ ہو اور وعدہ خلافی نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ کیسی توبہ؟ ایسی توبہ جیسی صحابہ کرام نے توبہ کی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں شراب حرام تھی، تو جب شراب پیا کرتے تھے تو اس کی حرمت ظاہر ہوئی، تو صحابہ کرام نے ایسی توبہ کی کہ پھر شراب کو دیکھا بھی نہیں اور ساری چیزوں کو ختم کر دیا۔ ایسی توبہ۔ اور توبہ کیسی کرے کہ پھر توبہ کرنے کے بعد کوئی گناہ ہم سے نہ ہو اور دور دور تک اس گناہ سے نفرت ہو جائے۔ تو زیادہ تو میں لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ حضرت کی طرف سے وقت کم ملا ہے اور دیگر علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، ان کو بھی وقت ملنا ہے، تو مجھے 10 منٹ کا وقت ملا ہے۔ میں چند باتیں کہہ کر اپنی پوری بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس شخص نے توبہ کی ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جس شخص نے توبہ کی تو ایسا ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیے، کبھی زندگی میں گناہ نہیں کیے، سارے گناہ اس کی فائل میں سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس کی مثال، یہ میرے ایک جوڑی کپڑے ہیں، حضرت کے ایک جوڑی کپڑے ہیں، ان کو دھونے کے لیے کم از کم 1 بالٹی پانی کی ضرورت ہے، اور ساری زندگی کے گناہ دھونے کے لیے 1 آنسو کے قطرے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آنسو کا قطرہ ہے جب زمین پر گرتا ہے تو نیچے تحت الثری تک زمین کو گیلی کر دیتا ہے اور اوپر عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علی النار، جو شخص اللہ کے خوف سے رویا اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ تو اللہ سے مانگے کتنے ہی گناہ ہو جائے، کتنے ہی گناہ ہو جائے، رات کے گناہ، دن کے گناہ، اندھیرے کے گناہ، جوانی کے گناہ، بڑھاپے کے گناہ، جنگل کے گناہ، اور اسی طریقے سے اگر ہم نے کتنے بھی بڑے گناہ کیے ہوں لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ سے مانگے اور اللہ کے سامنے جھکے اور اللہ سے توبہ کرے، اللہ کی قسم اللہ سارے معاف کر دے گا۔ ایک روایت میں میرے نبی کی حدیث ہے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میرے بندے تو اتنے گناہ کر کے زمین سے لے کر آسمان کی چھت کو لگا دے یا آسمان کی چھت کو بھی پار دے، اللہ پار کر دے، اللہ کی قسم ساری دنیا کے انسان اس وقت اپروکس 800 کروڑ لوگ اس دھرتی پر رہتے ہیں، سارے آ جائے اور انسان بھی آ جائے، جنات بھی آ جائے، فرشتے بھی آ جائے، جانور بھی آ جائے، جانوروں سے گناہ نہیں ہوتا وہ بھی آ جائے، اور ایک آدمی اتنے گناہ کرے، انسان جنات فرشتے مل کر سب گناہ کرے، اللہ کی قسم آسمان کی چھت کو نہیں پہنچا سکتے، آسمان اور زمین کے بیچ کے خلا کو نہیں بھر سکتے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی اتنے گناہ کرے، اتنے گناہ کرے، ایک عورت، مرد، بچہ، بوڑھا اتنے گناہ کرے، اور پھر اتنے گناہ کرنے کے بعد اللہ سے کہے کہ اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں۔ ایک قافلہ جنگل سے گزر رہا ہے اور رات کا اندھیرا ہے، اور رات کے اندھیرے میں چلتے 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 وہ قافلہ کسی ایسی جگہ ٹھہرا۔ وہاں ٹھہرنے کے بعد تو جب وہ اس جگہ ٹھہرا تو اس علاقے میں جا کے ٹھہرا، وہ علاقہ ایک ایسے خوفناک اور ایک ایسے نامور شخص جس کا نام فضیل بن عیاض ہے، اس ڈاکو کا وہ علاقہ تھا۔ تو وہاں کے سردار
نے کہا کہ چلو اب آرام کر جاؤ، مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ علاقہ فضیل بن عیاض ڈاکو کا علاقہ ہے، اور وہ بڑا ظالم ڈاکو ہے، لوگوں کے مال کو لوٹ لیا کرتا ہے۔ تو وہ سارے قافلے والے سو گئے، اور جب سو گئے تو خیمے کے اندر ایک نوجوان قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرما رہے ہیں، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے قلوب، ان کے دل ڈر جائے، اور اللہ کے نازل کردہ کلام سے ان کے دل کانپنے لگے، لرزنے لگے۔ تو فضیل بن عیاض بھی اس قافلے میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ آج تیری تقدیر بدلنے والی ہے، اس کو نہیں پتا تھا کہ آج تیری توبہ ہونے والی ہے۔ تو اس نے جب یہ آیت سنی، اس تیر کی طرح یہ آیت اس کے سینے پر لگی، یا اللہ میرے رب آ گیا ہے وہ وقت، آ گیا ہے وہ وقت۔ فضیل بن عیاض کی اضطرابی بڑھ گئی، پریشانی بڑھ گئی، اور چیختا پکارتا، چیخ چلاتا اور چیخ مارتا ہوا وہ وہاں سے اٹھا، اور یہ کہتا ہوا لبیک میرا رب، میں حاضر ہوں۔ وہ وقت آ چکا ہے کہ قرآن کی آیت کو سن کر مسلمانوں کی دل لرز جائے، کانپ جائے، اور وہ اٹھا، دوڑ لگاتا جنگل میں آگے نکل گیا۔ رات کا اندھیرا ہے، فضیل بن عیاض نکلے اور جا کے ایک اور قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، وہ قافلہ وہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ تو اچانک سے اس قافلے میں جا کے چھپ کے بیٹھ گیا۔ تو اس قافلے اس قافلے کے سردار نے اعلان کیا، لوگوں مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم فضیل بن عیاض ڈاکو کے علاقے میں آ گئے ہیں۔ جو انسان، جو قافلہ یہاں سے گزرتا ہے، وہ سارے قافلے کو لوٹ لیتا ہے اور ان کے اوپر بے انتہا ظلم کرتا ہے۔ تو جب سردار قافلہ نے یہ اعلان کیا، لوگوں فضیل بن عیاض کا علاقہ ہے، وہ یہاں کے جو گزرتا ہے ان سب کو لوٹ لیتا ہے۔ تو جب فضیل بن عیاض کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو اس کی تھر تھراتی آواز، کپ کپاتی آواز اور لرزتی آواز میں فضیل بن عیاض نے کہا کہ لوگوں اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس فضیل بن عیاض سے تم ڈر رہے ہو کہ وہ ہمیں لوٹ لے گا، وہ اب کسی کو نہیں لوٹے گا۔ آج رات وہ خود لٹ کے آ چکا ہے، آج رات وہ خود لٹ کے آ چکا ہے، توبہ کر چکا ہے۔ اور فضیل بن عیاض کی تھر تھراتی کپ کپاتی آواز اور آنکھوں میں آنسو اور سینے میں کڑن، اور روتے ہوئے لوگوں سے جا کے معافی مانگنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ ایک آدمی کے سامنے کہ میں نے جو لوٹا ہے معاف کرو، سب نے معاف کیا۔ ایک یہودی تھا، اس سے کہا کہ تو بھی مجھے معاف کر دے، تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے معاف نہیں کرتا جب تک کہ تو میرا مال کو واپس نہیں لوٹاتا۔ تو اس نے کہا کہ میں یہاں کیسے تیرے مال کو واپس لوٹاؤں؟ اس نے کہا میرا سامنے بستر لگا ہوا ہے، میرا تکیہ ہے، اس تکیے کے نیچے سونے کی اشرفی کی ایک تھیلی ہے، اس کو تو اٹھا لے، میں تجھے اجازت دیتا ہوں، وہ تیری ہے، پھر ادھر سے اٹھا کے مجھے دے دے، میرا قرضہ اتر جائے گا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ یہ یہودی دیکھنا چاہتا تھا کہ فضیل بن عیاض کی توبہ کیسی ہے، کیسی توبہ ہے۔ تو فضیل بن عیاض گئے، تکیے کے نیچے سے وہ تھیلی اٹھائی، اللہ کی قسم حقیقت میں وہ تھیلی اشرفی کی نہیں تھی، وہ مٹی سے بھری ہوئی تھیلی تھی، وہ مٹی سے بھری ہوئی تھیلی تھی، وہ اٹھا کے لائے اور اس یہودی کو دی۔ جب یہودی نے وہ تھیلی کھولی تو اللہ کی قسم وہ مٹی کی تھیلی اشرفی کی بن چکی تھی۔ کیسی توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اور اس توبہ پر وہ یہودی ان کے قدموں میں گرا اور کہنے لگا کہ واقعی تیری سچی توبہ ہے، اب معاف تو تجھے بعد میں کروں گا، پہلے تو مجھے کلمہ پڑھا۔ تو پھر فضیل بن عیاض نے اس آدمی کو کلمہ پڑھا، یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے اعمال کو بھی قبول کر لیتا ہے اور سیئات کو حسنات سے مبدل کر دیتا ہے، جتنے گناہ ہوتے ہیں سارے نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔